بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 786 ہے، 786، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 46 اور 47، 46 and 47۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو، اور اگر، ارادو، وہ ارادہ کرتے، الخروج، نکلنے کا، لأعدوا، تو ضرور تیار کرتے، لہو، اس کے لیے، عدتاً، کچھ سامان، ولیکن، لیکن، کرہ اللہ، ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم، ان کے اٹھنے جانے کو، فثبتہم، لہذا اس نے ان کو سست کر دیا، روک دیا، وقیل، اور کہہ دیا گیا، اقعدوا، تم بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، لو، اگر، خرجو، وہ نکلتے، فیکم، تم میں شامل ہو کر، ما زادوکم، وہ نہ زیادہ کرتے تمہارے لیے، الا، مگر، خبالہ، خرابی، وَلَأَوْضَعُوا، اور البتہ وہ دوڑاتے اپنے گھوڑے، خلالکم، تمہارے درمیان، یبغونکم، تلاش کرتے ہوئے تمہارے اندر، الفتنة، فتنہ، وفیکم، اور تم میں کچھ وہ ہیں، سماعون، جو سنتے ہیں، لہم، ان کے لیے باتیں، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہ کیا، تو ان کو ملنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی۔ نمبر 2، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ نمبر 3، اس لیے پڑا رہنے دیا۔ نمبر 4، اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ نمبر 5، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے۔ نمبر 6، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے۔ نمبر 7، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں۔ نمبر 8، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بزرگان محترم، منافقوں کے بارے میں یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بظاہر یہ منافقین کوئی عذر بیان کرتے ہوئے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ان کا پہلے ہی سے جہاد کے لیے نکلنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اگر ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ہوتا اور اللہ کی راہ میں جانے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کی پہلے ہی سے تیاری کرتے۔ اس جہاد کے لیے ہتھیار، توشہ اور سواری کا انتظام پہلے ہی سے کر لیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ان کے لیے ایک بہانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل گئی، چلو چھٹی ہو گئی۔
اگر اللہ کے رسول انہیں اجازت نہ دیتے اور کہہ دیتے کہ نہیں نہیں تمہیں چلنا ضروری ہے تو جب بھی یہ جہاد میں نہ جاتے، ان کو تو بہر صورت جانا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ یہ منافق جہاد میں جائیں، ولیکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسند نہیں فرمایا، فثبتہم، بس ان کو جہاد میں جانے سے روک دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ان منافقوں کے جہاد میں جانے کو اس لیے ناپسند کیا گیا کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جاتے تو وہاں فساد اور بگاڑ کے سوا کوئی اور کام نہ کرتے، ان کا جانا دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد سے پہلے ہی ان منافقوں کے دلوں میں جان کا خوف ڈال دیا اور ان کے اندر سستی اور کمزوری ڈال دی، اور ان منافقوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا گیا کہ عورتوں، بچوں، بیماروں، بوڑھوں اور معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 87 میں اس کی مزید وضاحت کی گئی کہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ گھروں میں بیٹھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا، اور اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ان منافقوں کا نہ نکلنا لشکر اسلام کے لیے فائدہ مند ہی تھا، اور مصلحت اسی میں تھی کہ یہ منافقین جہاد میں نہ آئے، اس لیے کہ ان منافقوں کے جنگ میں شریک ہونے سے مسلمانوں کو کوئی قوت و طاقت ملنے والی نہیں تھی، بلکہ وہ لشکر اسلام میں بے چینی پیدا کر دیتے اور نظام جہاد میں فساد و بگاڑ پیدا کر دیتے، اور مسلمانوں کے درمیان بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور اختلاف اور انتشار کا بیج بو دیتے، اور دشمنوں کا خوف مسلمانوں کی دلوں میں بھی پیدا کر دیتے۔ فیکم سمعون لہم کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ساتھ آ گئے ہیں لیکن وہ جہاد کی نیت سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر گھل مل کر تمہاری راز کی باتیں لینا اور پھر ان لوگوں تک پہنچانا جو تمہارے ساتھ نہیں آئے، ان لوگوں کا یہی مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے پوری طرح باخبر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ظالموں کی خبر ہے، ان کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ظلم کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔